نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم التحریم۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ماں باپ کے لیے عبداللہ صدیقی کی کتاب سے بعنوان ماں باپ جہنم سے کیسے بچیں تیار کیا جا رہا ہے، تاکہ بے شعور آخرت سے غافل ماں باپ ہوش میں آ جائیں۔ اللہ کے اس حکم اور تاکید کو سننے کے بعد ماں باپ کو چوکنا ہو جانا چاہیے اور اپنے اندر یہ یقین پیدا کرنا ہوگا کہ وہ اگر اولاد کو اللہ کا صحیح بندہ، مطیع اور فرما بردار نہ بنائیں تو وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام جانداروں میں اولاد پیدا ہونے کا طریقہ رکھا ہے، اور پھر ماں باپ ہونے کے ناطے بچوں کی پرورش کے لیے کسی کو 1-2 مہینے، کسی کو 3-4 مہینے، کسی کو 2-3 سال رکھنے کا طریقہ رکھا ہے۔ مگر انسان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ 20 سے 25 سالوں تک ماں باپ کے ساتھ پرورش پانے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ دوسرے جانداروں میں عقل و فہم کم ہونے کے باوجود پرورش کی مدت اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ بہت کم رکھی ہے، مگر انسان عقل و فہم میں سب سے زیادہ ہونے کے باوجود پرورش حاصل کرنے کی مدت لمبی اور زیادہ رکھی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے، ذرا غور کیجئے۔ اس لیے کہ انسان اور جنوں کے علاوہ دوسری تمام جانداروں کے بچے باہر سے ہدایت اور رہنمائی کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ بغیر استاد، بغیر کتاب، بغیر مدرسہ اور اسکول کے ان کی فطرت میں ان کی زندگی کے تمام ذمہ داریوں کو ودیت کر کے پیدا کرتا ہے۔ وہ جیسے جیسے بڑھتے اور پرورش پاتے ہیں، خود بخود بغیر کسی بیرونی ہدایت کے فطری طور پر وہ اپنے جنس کے مکمل فرد بنتے ہیں۔ ان کی تربیت پانے میں ذرا سی بھی غلطی، کمی اور نقص نہیں رہتا۔ ان کے برعکس انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ فطری ہدایت اور رہنمائی دے کر پیدا نہیں کرتا، ان کی ہدایت اور رہنمائی اور تربیت کے لیے چاہے وہ دنیا کی تعلیم ہی ہو یا دینی اور روحانی تعلیم ہو، باہر سے اسکول، استاد یا کتاب الہی اور پیغمبر کے ذریعے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کے قابل رکھا ہے۔ اگر انسان پیغمبر اور کتاب الہی سے روحانی تربیت حاصل نہ کرے تو وہ گمراہی کا شکار ہو کر انسانی شکل میں شیطان بنا رہتا ہے، اور شیطان کی طرح اللہ کی بغاوت میں زندگی گزارتا ہے، اور اللہ کی جماعت والا بننے کے بجائے شیطان کی جماعت والا بنا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بچہ صحیح فطرت یعنی اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس پر محنت کر کے اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی لمبی تربیت اور رہنمائی کی مدت اس لیے دی کہ وہ جوان ہو کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے بامقصد، باشعور مومن بندہ بن کر زندگی گزارے، اور دنیا سے آخرت کو بنانے اور حاصل کرنے کی محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو نئے انسان اس لیے نہیں دیتا کہ وہ 20-25 سالوں تک اپنی ممتا کی پیاس بجھا کر ان کو اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھیں، بلکہ اللہ کی تاکید پر ماں باپ اولاد سے اللہ کے واسطے محبت کرتے ہوئے ان کو 20-25 سالوں تک اللہ کا سچا امتی بنانے کی محنت کرتے رہیں۔ جس طرح پرندے اور جانور اپنے بچوں کی حفاظت میں چوکنا رہتے ہیں اور ان کو دنیاوی خطرات سے بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، مومن ماں باپ، سمجھدار ماں باپ بھی اپنی اولاد سے ان کی آخرت بنانے غفلت نہ برتیں، چوکن نہ رہیں۔ اگر وہ اپنی اولاد کی آخرت بنانے کی فکر نہ کریں گے اور صرف ممتا کی پیاس بجھاتے ہوئے 20-25 سالوں تک زیادہ محنت، دنیا کی چمک دمک اور دنیا داروں کی شاہانہ زندگی کو دیکھ کر صرف دنیا بنانے
اور دنیا ہی کمانے کی تعلیم پر اپنا روپیہ پیسہ وقت اور محنت خرچ کریں گے تو ماں باپ کا اولاد کے ساتھ یہ طریقہ محبت کا نہیں دشمنی کا ہوگا. وہ بظاہر دوست بن کر ان کے حق میں دشمنی کرنے والے رہیں گے اور اپنی غفلت اور نادانی سے اولاد کو اور خود کو جہنمی بنانے والے بن جائیں گے. موجودہ مسلم ماحول کا یہ حال ہے کہ والدین کی کثیر تعداد خود دین پر مکمل نہیں چلتی، زندگی کے مختلف شعبوں میں اللہ کے نافرمان بنے رہتے ہیں. بس مسلمان ہونے کے ناطے رسمی انداز پر اپنی اولاد کو معمولی طریقے پر کم سے کم پیسے خرچ کر کے دین سکھاتے ہیں. دین کی بنیادی باتیں سمجھائے بغیر، دین کا شعور دیے بغیر رسمی انداز پر کچھ صورتیں، کچھ دعائیں اور نماز وغیرہ رٹا دیتے ہیں. چنانچہ ایسے ماں باپ کی اولاد 20-25 سالوں تک دنیا کی تعلیم تو پورے شعور سے حاصل کرتی ہے اور دنیا کمانے کے قابل بن جاتی ہے اور دنیا کماتی بھی ہے. ایسے غافل ماں باپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جس طرح بکری سے بکری پیدا ہوتی ہے، گھوڑے سے گھوڑا پیدا ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان سے مسلمان اور غیر مسلم سے غیر مسلم پیدا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اولاد پر محنت کرنے سے وہ اللہ کی پہچان حاصل کر کے اللہ کے سچے بندے اور مومن بندے بن سکتے ہیں. ایسے غافل ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ جوان ہو جائے گا تو عقل و شعور میں پختہ ہو کر اچھے برے کی تمیز حاصل کرتے ہوئے دین کی سمجھ خود بخود حاصل کرے گا اور دیندار بن جائے گا. دنیا کے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کو جو کچھ شعور دینا ہے جوان ہونے سے پہلے ہی دے دیا جائے، 15-16 سالوں ہی میں دے دیا جائے. اس عمر کی بنیادی تعلیم پتھر کی لکیر ہوتی ہے. اس عمر تک بچے ساری تربیت سن کر یا بڑوں کو دیکھ کر یا ماحول سے حاصل کرتے ہیں، پوری طرح ماں باپ کی عقل کے مطابق چلتے ہیں. اس عمر کے بعد بچہ ماں باپ کی عقل سے نہیں سوچتا بلکہ اپنی عقل پر بھروسہ کر کے فیصلہ کرتا ہے. جوان ہو جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے اور دوسروں سے نصیحت و رہبری حاصل کرنے کے بجائے اپنی عقل و فہم پر بھروسہ کرتا ہے. سب کچھ اپنی عقل سے کرنا چاہتا ہے. کہاوت مشہور ہے، پودا جب تک پودا ہوتا ہے اس کو جدھر چاہے موڑ لیا جا سکتا ہے، جب وہ درخت بن جاتا ہے تو موڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جوان ہونے سے پہلے بچہ جو کچھ شعور حاصل کرتا ہے اسی کا عکس اور سایہ آئندہ زندگی میں بنتا ہے. اگر بچے کو بچپن میں اچھا ماحول، دیندار ماحول اور دیندار لوگوں کے ساتھ، دیندار ماں باپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملے تو وہ زندگی بھر اسی ذہن کا عادی بن کر دین کو پسند کرتا ہے. اگر بچپن میں بچے کو چوروں، ڈاکوں، لٹیروں، جیب کتروں یا جھوٹ بولنے والوں، ناچنے گانے والوں یا گالی گلوچ اور سگریٹ پینے والوں، شراب پینے والوں یا شراب پینے والوں کی صحبت ملے یا ان میں ڈر خوف پیدا ہو جائے تو وہ اسی کے عادی بن کر زندگی بھر یہ عادتیں نہیں چھوڑتے. یہ بھی ایک کہاوت مشہور ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہوں اور وہ اولاد کی تربیت نہ کریں تو ان کی مثال یتیم بچوں ہی کی طرح ہے. اس لیے کہ یتیم بچے بغیر تربیت ہی کے پرورش پاتے ہیں، ان کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا، ان کو اچھی بری بات سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا. ذرا غور کیجئے کہ کیا آپ بھی اپنے بچوں کو یتیم بچوں کی طرح پرورش کرنا چاہتے ہیں؟ اولاد ایمان والوں اور غیر ایمان والوں دونوں کو دی جاتی ہے. آپ کی تربیت میں اور دوسروں کی تربیت میں زمین و آسمان کا فرق نظر آنا چاہیے. آپ کے بچے دیکھتے ہی ایمان والے نظر آنا چاہیے. ان کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی اولاد ہے. اگر فرق نظر نہیں آ رہا ہے تو ماں باپ کی تربیت کا نقص ہوگا. ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں ماں باپ کو اپنی اولاد کی معمولی تکلیف پر وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کو اولاد کی تکلیف ان کو پریشان کر دیتی ہے.
وہ بھوکے پیاسے اگر رہیں تو ماں باپ اپنے منہ کا نوالا انہیں کھلا دیتے، مگر آخرت میں اگر وہ جہنم کی آگ کے حوالے ہو جائیں تو کیا ماں باپ برداشت کر سکیں گے؟ ان کے چیخوں اور ان کے تڑپنے کو سہ سکیں گے؟ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر اولاد کو یک طرفہ طور پر ماں باپ ہی کے حقوق سمجھائے جاتے ہیں، کبھی بھی ماں باپ کو اولاد کے جو حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں نہیں سنائے جاتے۔ یہ بے اعتدالی اور مسلم معاشرے کی بربادی کی ایک وجہ ہے۔ اولاد کو ماں باپ کے حقوق بتلانے کی وجہ سے اولاد کسی نہ کسی طرح غیر مسلموں کے مقابلے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے، ادب احترام اور خدمت کرتی ہے اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بنی رہتی ہے، مگر ماں باپ اپنے حقوق ادا نہ کر کے ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو مجرم بنا رہے ہیں۔ ان کو اپنی اولاد کی آخرت برباد ہونے کا احساس بالکل نہیں ہے۔ ایسے ماں باپ کیا واقعی داعی اسلام بن سکتے ہیں جو اپنی اولاد ہی کو دین نہیں سمجھا اور سکھا سکتے؟ ہمارے واعظین ماں باپ کو بچے پیدا کرنے کی تلقین تو ضرور کرتے ہیں، مگر ان کی روحانی تربیت کی تاکید نہیں کرتے، اور نہ اولاد کی تربیت کرنے پر ان کو جہنم رسید ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ چنانچہ اس یک طرفہ ترغیبات کی وجہ سے ہزاروں مسلمان صرف بچے پیدا کر کے امت میں اضافہ کرنا تو ضرور جانتے ہیں، مگر ان کی تربیت کرنا نہیں جانتے اور اللہ کی اس تاکید کو قطعی یاد نہیں رکھتے۔ اپنی اولاد کو اللہ کا باغی، سرکش، آوارہ، بے تربیت یافتہ بنا کر ان کو زندگی گزارنے کے قابل رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص اپنے بیٹے کے خلاف شکایت کیا کہ وہ میرا حق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے بیٹے کو بلا بھیجا۔ اس نے آ کر امیر المومنین سے کہا، کیا باپ کا بھی کوئی حق اولاد پر ہے یا نہیں؟ کیا سارا حق باپ کا اولاد پر ہوتا ہے؟ پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باپ کے حقوق اولاد پر سننے کے بعد کہا کہ میرے والد نے ان میں سے کوئی بھی حق میرا ادا نہ کیا۔ اس نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو مسلمان نہیں، مجوسی ہے، پھر میرا نام جعل، سیاہ فام بصورت رکھا اور قرآن مجید کی کچھ بھی تعلیم نہیں دی۔ میں اسلام سے واقف ہی نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکے کی یہ بات سن کر مقدمہ خارج کر دیے اور باپ سے کہا کہ جب تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو تمہیں بھی حق مانگنے کا کوئی اختیار نہیں، تم نے خود اس سے زیادہ اس کی حق تلفی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام مخلوقات پیدا کر کے ان کے حقوق مقرر کیے، اگر بادشاہ اور حاکم رعایا کے حقوق ادا نہ کرے اور بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، اسی طرح ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہ کرے اور اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرے، تو انسانی زندگیوں میں ظلم، فساد اور ناانصافی ہوگی، اور دنیا کی یہ زندگی انسانوں کے لیے بے سکون بن کر جہنم والی بن جائے گی۔ مرنے کے بعد ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق کا جواب دینا ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہ کریں تو سب سے پہلے وہ اللہ کے پاس مجرم ٹھہریں گے، اور اولاد کے گناہوں کا وبال بھی انہیں اپنے نام اعمال میں لینا پڑے گا۔ حقوق ادا نہ کرنے سے اولاد کی دنیا کی زندگی جہنم بن جائے گی، اور اولاد اپنے ماں باپ کو اتنی اذیتیں اور تکلیفیں دے گی کہ ماں باپ خود کہیں گے کہ کاش ہم لا ولد ہوتے یا بانجھ ہوتے تو اچھا ہوتا۔ پھر وہ اولاد سے بیزار ہو کر اولاد کی موت کی بھی تمنا کریں گے، اور ماں باپ ہوتے ہوئے بار بار بد دعائیں دیتے رہیں گے۔ اولاد کی تربیت نہ کرنے کا دوسرا نقصان یہ بھی ہوگا کہ اگر ماں باپ اولاد کے قائم کردہ حقوق ادا نہ کریں گے اور صرف دنیا کی تعلیم پر محنت کر کے ان کو دنیاوی تعلیم یافتہ بنا کر چھوڑ دیں گے اور دین سے ناواقف رکھیں گے، تو ان کی اولاد پڑھ لکھ کر بھی دین سے جاہل اور گنوار رہے گی، یہاں تک کہ ان کی میت کے وقت نماز جنازہ بھی ادا نہ کر سکے گی۔
مسلمان ہوتے ہوئے دین بیدار اور دین کو پسند نہیں کرے گی، بے دین خدا کے باقی بن کر انسانوں کی شکل میں زمین پر گھومتی پھرے گی، دین کو کمزور کرے گی، قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گی، ان کے جسم کا نام تو مسلمانوں جیسا ہوگا، اور حکومت کے رجسٹروں اور تعلیم کے صداقت ناموں میں مسلمانوں کے خانوں میں ان کا نام ہوگا، مگر وہ دلوں کے اعتبار سے دین کو پسند نہیں کریں گے، برائے نام مسلمان بنے رہیں گے۔ اس میں کثیر تعداد دولت مند اور غریب مسلمانوں کی اولاد کی ہے، جو دنیا میں بڑے ہو کر جو ہے شراب نوشی اور زناکاری کے عادی بن کر اپنے ماں باپ کا بڑھاپے میں بھی ساتھ نہیں دیتے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، موجودہ دور کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، اپنی اولاد کو انسان نما شیطان نہ بناؤ، اپنے بدن سے سانپوں اور بچھوؤں کو مت جنم دو، جو دنیا میں آ کر اللہ کے دین کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور خدا کے بندوں کو بھی ستائیں گے۔ اگر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسے ماں باپ کو اور ان کی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اولاد کو دنیا کا مال وراثت میں دینے کے بجائے دین کو وراثت میں دو، مگر غافل ماں باپ مرتے وقت اپنی ساری فکر یہ رکھتے ہیں کہ اولاد کو زیادہ سے زیادہ مال ملے، وہ مال چھوڑ کر جانے کی فکر کرتے ہیں، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے وقت اپنے بیٹوں سے یہی سوال کیا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ باوجود یہ کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے اور دنیا سے جاتے وقت وہ اپنے اولاد کو مال سے نہیں بلکہ دین سے آراستہ کر کے گئے، اور ان کو فرمایا کہ میں تمہیں دیندار چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ عزت دار دیندار زندگی گزارے، اور مروان کے بیٹے مال رکھ کر فقیر اور بے عزت بنے رہے۔ قیامت کے دن اولاد ماں باپ پر مقدمہ دائر کر سکتی ہے، مرنے کے ساتھ ہی جنت و دوزخ کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اولاد یا تو ثواب کا ذریعہ بنے گی یا عذاب کا ذریعہ۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: صدقے جاریہ یعنی مسافر خانہ، نہر اور کنواں وغیرہ بنانا، ایسا علم پھیلا کر جانا جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور تیسرا نیک و صالح اولاد چھوڑ کر جانا۔ مشکات کی یہ حدیث ہے۔ ماں باپ اگر اولاد کو دیندار بنانا چاہیں تو دولت مند رہ کر بھی دیندار بنا سکتے ہیں، اور بے دین بنانا چاہیں تو غربت مفلسی میں بھی بے دین بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ جب انسان کسی چیز پر محنت کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے، جیسے جنگلی جانوروں کتا، بلی، طوطا اور بندر، سرکس کے جانوروں پر محنت کر کے ہنٹر ماسٹر انہیں اپنے اشاروں پر نچاتا ہے، مگر آخرت سے غافل ہونے، ایمان مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی آخرت کی زندگی کے لیے ضائع وہ برباد اور ناکارہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے اولاد کو اللہ کا فرما بردار نیک انسان بنانا نہ بنانا مکمل ماں باپ کے اختیار میں ہے۔ ماں کی گود اولاد کا سب سے اہم اور پہلا مدرسہ ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ ماں ہی کی تربیت سے بڑے بنے۔ بے وقوف اور بے دین ماں باپ اپنی اولاد کی بے دینی اور اولاد کی حرام آمدنی، مال حرام سے عمدہ لباس، زیور یا عمدہ گرم گرم تازی صحت بخش تندرست غذائیں، میوے، مٹھائی کھانے پر بہت خوش رہتے، اور ان کو اچھا گھر، آرام دہ گھر ملنے پر بہت خوش رہتے، مگر اپنی اولاد کے نماز نہ پڑھنے، سنتوں کی پابندی نہ کرنے، اللہ کے ساتھ بغاوت پر کبھی ناراض نہیں ہوتے، ان کی طرف سے دولت ملنے پر منہ بند رکھتے، اپنی خدمت اور حق ادا نہ کرنے پر ناراض ہوتے، بد دعائیں دیتے، مگر اللہ کی بغاوت دیکھتے ہوئے کبھی نہ ناراض ہوتے ہیں اور نہ تلقین کرتے ہیں، اور نہ ان کا حرام مال سے سامان زندگی ملنے پر ان کی کمائی کو لات مارتے، نہ احتجاج کرتے، اپنا حق اولاد پر ادا نہ کر کے ان کو الٹا احساس دلاتے ہیں کہ ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے،
ان کو اپنی اولاد کی بے دینی، اللہ سے بغاوت پر کوئی غصہ نہیں آتا، الٹا وہ خوشی خوشی ہنستے بولتے ان کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں۔ نافرمان اولاد دیر سے گھر آئے یا بیمار ہو جائے یا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، مگر نماز نہ پڑھنے پر کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو بہت زیادہ خوشی مناتے، مٹھائی تقسیم کرتے، مگر وہ دین کے باغی بنے رہتے ہیں تو کوئی غم نہیں کرتے، الٹا ان کے ہر گناہ اور برے اعمال سے راضی، خوش اور ساتھ دیتے ہیں۔ کبھی ان کی فیشن کے لباس پہننے یا فرعون کی طرح بال رکھنے یا حلیہ بنانے اور بے پردہ پھرنے اور گالیاں دینے، ناچنے گانے پر جو ہے ناراض نہیں ہوتے، الٹا خوش رہتے ہیں اور اپنی اولاد کو ماڈرن سمجھتے ہیں۔ غرض ماں باپ کو اولاد اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ دنیا میں ان کے پیٹ میں پیدا ہونے والے نئے انسانوں کو اللہ کا صحیح عبد اور بندہ بنا کر نیکی کے پودے لگا کر جائیں، تاکہ ان کے ذریعے قیامت تک نیکی پھیلتی رہے اور اولاد ان کے لیے آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے اور دنیا کے دوسرے انسانوں کو اسلام کی عملی شکل نظر آتی رہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ، اولاد کو جہنم سے بچانے کا طریقہ ضرور سنیے، اس میں طریقہ کار سمجھایا جائے گا۔ یہ مختصر سی بات ہم نے آپ کو ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔